ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا فائنڈنگز ہیں نئی مردم شماری کی؟ پاکستان کی آبادی پچھلی مردم شماری کی بنسبت کتنی بڑی ہے؟ دیکھیں ابھی جو بالکل ہی جس کو پروویژنل ریزلٹس کہہ سکتے ہیں، جو 31 مئی کے آس پاس جب ہم نے نیوز کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں شیئر کی تو 25 کروڑ سے زیادہ کا عدد ہے آپ کا، اور 3% سے زیادہ کی آپ کی گروتھ ریٹ ہے، جو کہ ایک بڑا نمبر ہے۔ 25 کروڑ ہماری آبادی ہو گئی اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں ان ریزلٹس کو، اور 3% سالانہ 3% سے زیادہ سالانہ گروتھ ریٹ ہے، جو کہ بہت بڑا گروتھ ریٹ ہے۔ ٹھیک، یعنی اس گروتھ ریٹ پہ آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جی ڈی پی کو 3% سے زیادہ بڑھنا چاہیے، پاپولیشن گروتھ ریٹ جو آپ اگر آپ اس چیز مان لیتے ہیں اس مردم شماری کو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ریئل گروتھ ہوگی۔ اگر 3 سے کم ہوگی تو آپ مسلسل تنزل کا شکار رہیں گے، نیشنل لیول پہ آپ کی جی ڈی پی نہیں بڑھ پائے گی۔ سندھ، بلوچستان اور کے پی اور پنجاب، ان کی کتنی ہو گئی ہے؟ وہ ابھی نتائج جو ہے نا ابھی ہم مرتب کر رہے ہیں، وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ 27 یا 28 تک ہم فائنل نمبر پہ آ سکیں گے۔ اس میں نہیں، لیکن جو اس طرح پروویژنل آپ نے پاکستان کے بتا دیے تو صوبوں کے پروویژنل اس میں 12 کروڑ سے کچھ زیادہ پنجاب کی ہے، اور لگ بھگ 6 کے کچھ قریب سندھ کی ہے، کے پی کی تقریباً 4 ہے، بلوچستان کی 2+ ہے۔ اچھا، جو پروویژنل نمبرز ہیں۔ اچھا، ادھر صوبوں میں بھی بڑھنے کی ریشو ایک ہے یا کہ مختلف ہے؟ مختلف ہے، صوبوں میں بڑھنے کی ریشو الگ ہے، یعنی جن کے جو سمجھ لیں کہ پاپولیشن کنٹرول پروگرام بہتر ہیں یا یہ انسینٹیو ہے ریپریزنٹیشن کا تھوڑا کم ہے، تو وہاں آپ کو نمبر ماڈریٹ رینج میں نظر آتے ہیں، 2.5 اور 3 کے درمیان، اور جن میں یہ نہیں ہے اس میں تھوڑے سے نمبر۔ کس صوبے میں سب سے زیادہ ہے گروتھ ریٹ؟ یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ فائنلائزیشن کے قریب ہیں صافی صاحب، ابھی وہ چونکہ جب تک حتمی طور پر نہیں پہنچیں گے وہ دینا تھوڑا سا اچھا نقصان دہ ہو جائے گا، اور 2-4 روز بعد یہ نمبر انشاءاللہ آپ سب مثلا میرے پاس جو آپ کے پروویژنل ریزلٹ ہے اس میں پنجاب کا 12 کروڑ 74 لاکھ ہے، ایسا ہی ہے، اور سندھ کی بن گئی ہے 5 کروڑ 79، اور خیبر پختونخوا کی بن گئی ہے تقریباً 3 کروڑ 98 لاکھ، اور بلوچستان کی ہو گئی ہے 2 کروڑ 19 لاکھ، اور اسلام آباد کیپٹل کی ہو گئی ہے 23 لاکھ کے قریب۔ تو یقیناً آپ کو پرسنٹیج کا بھی پتہ ہوگا جب یہ سب آپ کو زبانی یاد ہے، لیکن آپ ویسے تو یہ پبلک میں بھی ہے انفارمیشن، کیونکہ مختلف سٹیجز پہ یہ شیئر ہو چکے ہیں پروویژن لیول پہ، اور ظاہر بات جب جاتی ہے تو اس کو کنٹین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ سب سے زیادہ تنازع وہ چل رہا تھا، ایک تو سندھ کا ہے، اور اس میں اس وقت اعتراض تھا کہ جی کہ کراچی کی بجائے وہ اندرونی سندھ کی آبادی کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ حل ہوا؟ وہ دیکھیں جہاں جہاں نظر آئے نا اوور انومریشن وہ مرتب کر لیا ہے، کچھ ضلعوں میں 2-4 ضلعوں میں نظر آیا ہے کہ انہوں نے اوور انومریشن کیا، اور وہی چیز پھر ان کے گروتھ ریٹ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب اگر دیکھیں ہم کہ اس جگہ جتنی اکنامک اپرچونیٹیز ہیں، یا جو پچھلے 3 یا 4 سینسس کی وہاں بیس پاپولیشن تھی، اس سے وہ گروتھ ریٹ مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر جے آئی ایس ایویڈنس دیکھا تو وہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈپارچر ہے، پوسٹ انومریشن میں بھی وہی چیز کورابریٹ ہوئی، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہاں اوور انومریشن بھی، اور یہ ظاہر دوسری جگہوں پہ بھی ہے یہ چیز۔ تو یہ سب جو ابھی ہم نے اندازے لگائے ہیں کہ بھی کتنی آبادی بڑھا کے لکھی گئی ہے، وہ انہی چیزوں پر بنیاد بنا کے۔ لیکن ایک لحاظ سے تو چلو کراچی کے لیے بہتر ہو گیا ہے کہ پچھلی آبادی کی بنسبت اس مرتبہ تقریباً ان کی 2.25 کروڑ آبادی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ 1.9150 ہاں تقریباً 2 کروڑ سے کچھ کم آبادی ہو گئی ہے۔ اور پچھلی مردم شماری میں کتنی تھی؟ پچھلی میں میرا خیال 160 تھی، 160+ تھی، ہاں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں اربنائزیشن ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں ٹرینڈ جو ہے رورلائزیشن کے نظر آتے ہیں، کیونکہ جیکب آباد اور اس کے جو ہے وہ 38، جیکب آباد کے 58% اور لڑکانہ کے 38%، اور کراچی کا پرسنٹیج بہت کم ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوا ہے۔ دیکھیں اس کو رد تو نہیں کر سکتے، لیکن جو بات کی جائے گی ظاہر ہے وہ جو زمینی حقائق ہیں ثبوت کے ساتھ ہی کریں گے۔ تو ابھی میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ جو جی آئی ایس بیس اسٹڈیز ہیں، ظاہر ہے ابھی ڈیجیٹل نظام کی بات ہوئی، تو جو گھر کے جیو ٹیگ ہیں وہ بھی پتہ ہیں، اور اس گھر میں جیو ٹیگ میں کتنے افراد ہیں وہ بھی آپ کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں، تو انہی کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ایک دونوں طرح کے نتائج مرتب کر رہے ہیں
یہ بھی، اور اس کے بعد جو ایکسٹینٹ ہے اوور یا انڈر کا وہ بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک کراچی کی بات ہے تو کراچی میں ہم نے فوکس کیا، سارے پاکستان پہ کیا لیکن اربن سینٹرز پہ زیادہ کیا، کیونکہ صافی صاحب عموماً اربن سینٹرز میں لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے. ظاہر ہے ان کا لائف سائیکل ایسا ہوتا ہے کہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، گھر پر نوکر ہوتا ہے وغیرہ، تو وہاں ایک سے زیادہ آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے آپ کو ڈیٹا لینے کے لیے. رورل میں تو لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ اگر کسی ایک کے گھر جاتا ہوں تو اگر دوسرے کے میں دیر سے پہنچا تو اس کو بے چینی ہوتی ہے. اربن میں ہمیں بہت ایفرٹ کرنا پڑی. پنڈی اسلام آباد میں بھی ہمیں کوئی آسانی سے ڈیٹا نہیں ملا، لاہور میں بھی نہیں ملا، کراچی ہاں کافی مشکلات. عام خیال تو یہ کہ یار شہروں کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کوآپریٹ کرتے ہوں گے ان کے لائف سائیکلز کی وجہ سے یا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے، پھر چیزیں گیٹڈ کمیونٹی والی ہیں، انٹرنس مینجڈ ہیں، تو اس میں ان تک ایکسیس لینا دیہی علاقوں کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ہمیں زیادہ ایفرٹ کرنا پڑی. اچھا، اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں شمار کر رہے تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو بہت سارے سرمایہ دار نے پیسہ چھپایا ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ حکومت تک ان کا صحیح ڈیٹا نہ جائے. کسی اور نے اپنا بزنس چھپایا ہوتا ہے، کسی اور نے کیا چھپایا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں شمار کر رہے تھے؟ صرف مردم شماری تھی یا اس سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں بھی شمار ہو رہی تھی؟ اس میں بنیادی طور پر ہم ڈیموگرافی کا ڈیٹا لیتے ہیں، اور اس سے مراد کہ بھئی افراد، ان کی جنس، ان کی عمریں، اس کے بعد ان کی تعلیمی حالت کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کی کوئی بیماری کی صورت تو نہیں ہے، کوئی ڈسیبلٹی کی صورت حال تو نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں. اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں ان کا پیشہ، آپ ملازمت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک چیز جو اس مردم شماری میں ہوئی ہے، بلکہ اس کو عام طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ہاؤسنگ اینڈ پاپولیشن سینسس، تو اس کو ہونا چاہیے ہاؤسنگ پاپولیشن اینڈ اکنامک سینسس. دیکھیں آپ کے پاس پورے پاکستان کا بلاک لیول پہ جیو ٹیک ڈیٹا آ گیا کہ کس جگہ پاپولیشن ڈینسٹی کتنی ہے، ہائی رائز کتنے ہیں، ایسی بلڈنگ کتنی ہیں جو صرف رہائش کے لیے ہیں، جو مکس ہیں وہ کتنی ہیں، صرف اکنامک کتنی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ایک ایک دکان، ایک ایک فارم ہاؤس، ایک ایک ویئر ہاؤس، ایک ایک کوئی سروس سینٹر، کوئی ورک شاپ، وہ جیو ٹیگ ہو گئی ہے. اور 3 ڈیجٹ ایک کلاسیفیکیشن کوڈ ہوتا ہے آئزک کا، جس پہ GDP مرتب ہوتی ہے اقوام کی. اس میں بہت ڈیٹیل انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے لے لیا ہے کہ یہ کلسٹرز کس جغرافیے میں کس سائز کے، یعنی ریٹیل کتنا ہے، ہول سیل کتنا ہے، لائف سٹاک کتنا ہے، کموڈیٹی سیکٹر کتنا ہے. اب آپ کے پاس یہ انفارمیشن ڈیجیٹلی اویلیبل ہے، تو اگر کوئی مربوط منصوبہ بندی کرنا چاہے اکنامک گروتھ کو، ایکٹیویٹی کو مزید فاسٹ کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے، تو اب آپ کے پاس ایک مربوط نظام بن سکتا ہے، وہ ڈیٹا موجود ہے. اچھا، اس میں جو کراچی میں باہر سے لوگ آتے ہیں روزگار کے لیے یا کسی وجہ سے، مثلا بہت بڑی تعداد میں پختون IDPs بن کے یا پھر روزگار کے لیے، اسی طرح بلوچستان سے، وہ وہاں پہ کراچی میں سب سے زیادہ گئے ہیں، لیکن لاہور اور پنڈی اور باقی بڑے شہروں میں بھی کافی تعداد میں وہاں سے مائیگریشن ہو گئی ہے. تو ان لوگوں کو یہاں پہ شمار کیا گیا یا کہ اپنے علاقوں میں، کیونکہ اپنے علاقوں میں تو اس وقت موجود نہیں تھے؟ ہاں، ہم نے ڈیجور میتھڈ استعمال کیا. اچھا، اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ آپ سلیم صافی صاحب، آپ کا تعلق ہو وزیرستان سے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ کاؤنٹ. آپ ساری سہولیات اسلام آباد کی استعمال کر رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی، تو آپ کے لیے جو ریسورس پلاننگ ہوگی وہ اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کرے گی، جنوبی وزیرستان کی تو نہیں کرے گی. لہٰذا آپ کو یہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے. جہاں تک ووٹ کا سوال ہے، وہ آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ چاہیں تو آپ وہاں اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں، چاہیں تو اسلام آباد میں کرائیں. لیکن چونکہ اس کا فلسفہ پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے آپ کی بنیادی ضروریات کے لیے، لہٰذا جہاں آپ کی عمومی سکونت ہے، جو کہ اس کیس میں اسلام آباد ہوگی. میرا تعلق کراچی سے ہو سکتا ہے، لیکن میری عمومی سکونت پچھلے 7-8 سال سے اسلام آباد کی ہے، تو میں ادھر کاؤنٹ ہوں گا. یعنی نیٹیو علاقے کی بجائے جو بندہ جہاں پہ مقیم ہے اس کو وہاں پہ گنا گیا ہے. اس کو فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ والی ایڈمنسٹریشن دے گی، therefore you should be counted at that place. اچھا، پاکستان میں ملینز میں تعداد افغان ریفیوجیز کی بھی ہے، تو ان کو بھی گنا گیا ہے؟ بالکل. جب دیکھیں اس میں شناختی کارڈ یا کوئی بھی لیگل آئیڈینٹی، اس کا ایک پورا خانہ موجود ہے. جب ہم ڈیموگرافی کا پوچھتے ہیں تو CNIC پوچھتے ہیں، لازماً نہیں ہے کیونکہ اس میں ایکسکلوڈ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ، ایسے 15-20% آپ کی آبادی جس کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا ہے. لیکن اس میں اس کی لیگل ID پوچھتے ہیں، اور اگر وہ ایلین ہے یا نادرہ نے کسی طرح کی اس کو رجسٹریشن دی ہوئی ہے، یا اس کے پاس فارنر ہے یا مہاجر ہے کسی طرح کا، اس کے پاس اپنے وطن کی لیگل ID موجود ہے، وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں.
اور اب آپ کے پاس یہ ممکن ہے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ پاکستان کے سٹیزن ہیں، کتنے اللیگل ہیں، کتنے دوسرے ملک کے شہری ہیں، سٹیزنز ہیں، تو یہ آپ نکال سکتے ہیں۔ تو کوئی آپ کو رف اسٹیمیٹ یاد ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے افغان ریفیوجیز ہیں؟ ابھی تو میں نہیں بتا سکتا، ابھی ذہن میں نہیں ہے، ہاں، لیکن آپ سے شیئر کر لوں گا میں، لیکن یہ آپ کے فائنل ڈیٹا فائنڈنگز میں میں آ جائیں گے، بالکل فائنڈنگز میں آ ان جائے کا گا، ڈیٹا آ جائے بالکل گا۔ آ جائے گا۔ اچھا، جو بلوچستان کا مسئلہ تھا کہ بلوچستان میں بلوچوں کو ایک یہ اعتراض تھا کہ بھائی ہم تو اپنے علاقوں میں نہیں تھے پچھلی مردم شماری میں، تو اس لیے ہمیں صحیح نہیں گنا گیا ہے۔ دوسرا ان کو یہ اعتراض تھا کہ جی باہر سے لوگ آ کے پختون ایریا میں وہ سیٹل ہو گئے ہیں اور انہوں نے کارڈز بنا دیے ہیں، یہ کر دیا ہے، تو اس مسئلے کا کوئی حل نکلا؟ ہاں، اس کا دیکھیں بالکل، جب یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہمیں اس کے شواہد ملنا شروع ہوئے کہ بھئی اوور انومریشن ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں بھی تھے ایسے علاقے، تو ہم یہ فورم میں لے کے آئے، وہاں گفتگو ہوئی، تو بلوچستان کا سب سے بڑا اصرار یہ تھا کہ 2017 میں ایسے کچھ علاقے تھے جہاں لا اینڈ آرڈر کے سیریس مسائل تھے، تو وہاں اس کو آپ رد نہیں کر سکتے کہ لوگ کاؤنٹ ہونے سے رہ گئے ہوں۔ تو جب ہم اس کے آلٹرنیٹ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی کریکشن ہونی چاہیے، تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں مدد کرتی ہے اس کی ہسٹورک گروتھ ریٹ، اور جو ان ڈسٹرکٹس میں ایتھنک کمپوزیشن ہے اوورال صوبے میں، ریجن میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ اشاریہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتے، یہ دہائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے جو گریونس ہے اس میں کریڈیبلٹی ہے۔